الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا تیسرا حصہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کریں گے۔ تیسرے حصے کا مرکزی مضمون اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ پروردگار نے یہ ذمہ داری اس امت کو اس حصے میں اس پہ اتار دی الحمدللہ۔ اب اس حصے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کے احکامات ہیں، جیسے انفاق اور جہاد، ان دونوں کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کے مکمل نفاذ کے لیے اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے، اور حکومت کے قیام کے لیے مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد یعنی قتال ضروری ہے۔ آیت نمبر 142 سے 152 تک شہادت علی الناس کے منصب پر امت وسط کے تعین کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر دیا گیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہدایت کر دی گئی آیت نمبر 144 میں۔ اب تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں دیا گیا، اس سے پہلے 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اب تحویل قبلہ کے حکم کے کیا مطلب ہو سکتے ہیں؟ امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی گئی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی بنی اسرائیل والوں کو۔ اگلی، اپنی قبلہ یعنی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ مسلمانوں نے یہ ہدف 6 سال بعد رمضان 8 ہجری میں حاصل کیا۔ تحویل قبلہ کے معاملے میں یہودیوں سے نہ ڈرنے کی پروردگار نے ہدایت کر دی۔ آیت نمبر 150 میں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، ان سے مت ڈرو تم۔ کس سے ڈرو؟ مومن کا ڈرنا کس سے بنتا ہے؟ پروردگار سے بنتا ہے۔ اب آخری امت سے مشروط وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ بھی انہیں یاد رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کیونکہ بنی اسرائیل والے پروردگار کے ساتھ کیے ہوئے تمام عہد و پیمان کو جتنی بھی دفعات ان کے لیے اتاری گئی ان کو بھلا دیا انہوں نے، تب ان کا انجام ہمارے سامنے رکھا۔ پروردگار نے جہاد یعنی صبر اور نماز سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہوئے بشارت دی کہ صابرین اور مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ یہاں صابرین سے مراد کیا ہے؟ صابرین سے مراد معزز سامعین میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے مجاہدین ہیں۔ پھر اسی پیراگراف میں 153 سے 157 میں جہاد کی تمہید بھی ہے الحمدللہ۔ پھر جہاد کی تمہید کے ساتھ ساتھ پروردگار نے دوسرے پیراگراف میں حج اور عمرے کے احکامات بیان کر دیے ہیں۔ جہاد اور حج میں کئی پہلوؤں میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 159 سے 67 تک الحمدللہ عقیدہ توحید پر زور دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر احکام پر صحیح عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک انسان توحید پہ نہیں ہوگا، اس کا حج ہے، اس کی نماز ہے، اس کی کوئی مالی عبادت، اس کی کوئی جسمانی عبادت، کوئی بھی قابل قبول نہیں پروردگار کے ہاں، بلکہ کوئی بھی عمل اس کا جو نیکی سمجھ کے کرتا ہے میرے رب کے ہاں کوئی عزت اور تکریم نہیں، اس کی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے پروردگار نے صاف کہہ دیا، جتنے بھی گناہ میں لتھڑے ہوا ہو، صرف شرک نہ کیا ہوگا تو پروردگار اپنی رحمت سے معاف کر دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدہ توحید پر زور دینے کے بعد توحید ربوبیت کے دلائل میرے پروردگار نے آفاقی دلائل پیش کیے ہیں۔